دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر شیر علی خان نیازی۔ میں بالکل ہی سادگی سے یہ اپنی عیدی چیئر پہ بیٹھا ہوں اور ہاتھ سے پکڑ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ بیسک مقصد تو آپ کو انفارمیشن دینا ہے۔ میں آپ کو آج پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ڈائبٹیز کیا ہے، ڈائبٹیز کی کیا کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اور ڈائبٹیز کیسے ریورس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ریسرچ تھی جس کی بیس پہ یہ ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے ود ان 6 months to 1 year۔ ایسا ہے کہ ہماری باڈی جیسے یہ کمرہ گھر یہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، برکس اور سیمنٹ، اسی طرح ہی انسانی باڈی، ہماری باڈی ایک خاص قسم کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے جن کو سیل کہتے ہیں، اور یہ سیل 34 ٹریلین سیل ہیں۔ یہ سیل اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک شاہکار چیز ہیں کہ یہ ہیں تو ہماری باڈی کا پارٹ، لیکن یہ اگر یہ فرض کیا سیل ہے، یہ جو نوٹ بک ہے میری، تو ہر سیل کی اپنی باؤنڈری ہے۔ سیل یہ لپڈس کی اور فیٹ کی بنی ہوئی ہے، اور اس میں نہ کوئی چیز اپنی مرضی سے آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے انلیس برین کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے، اور جو برین نے میکنزم بنائے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اور اس کی ہر سیل کی پاور ہاؤس ہیں جو گلوکوز کے ساتھ جب آکسیجن ملتی ہے اور ایک خاص آکسیڈیشن پروسیس ہوتا ہے، تو یہ جو پاور ہاؤس ہیں جو انسولین کو یوز کر کے ہمارے لیے انرجی اے ٹی پی کی شکل میں دیتے ہیں، ان کو ہم مائٹوکانڈریا بولتے ہیں۔ اور یہ مائٹوکانڈریا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری باڈی میں 34 ٹریلین سیل ہیں، اور یہ ہر سیل میں 500 سے لے کے 1000 تک مائٹوکانڈریا ہوتا ہے، اور برین کے سیل میں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جن سیل میں زیادہ میٹابولک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ سیل ایوری سیکنڈ برین کو سگنل دے بھی رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، اور برین سے ہدایات لے بھی رہے ہیں، کیونکہ برین پوری باڈی کو کوآرڈینیٹ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے سیل کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہارٹ ہے تو ہارٹ اپنی سپیڈ سے وہ دھڑک رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کیسے کیسے کس سپیڈ سے کر رہا ہے۔ برین اس کو سارا ریگولیٹ کر رہا ہے اور پوری باڈی کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور سنکرونائز کر رہا ہے۔ اسی طرح لنگز کا ہمیں نہیں پتہ، اسی طرح ہمیں اسٹامک اور انٹسٹائن کا نہیں پتہ کہ ہماری کیسے کیسے ڈائجیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ سیل برین کو مسلسل سگنل دیتے رہتے ہیں۔ اب ہم ڈائٹ پہ آتے ہیں۔ ہماری ڈائٹ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، بیسیکلی یہ 3 گروپ ہوتے ہیں ڈائٹ کے، فوڈ کے۔ نمبر 1 پروٹین مینس کہ ہم جب اینیملس کا گوشت کھاتے ہیں، یا انڈے کھاتے ہیں، یا فش کھاتے ہیں، یا ڈیری پروڈکٹس کھاتے ہیں، تو یہ ہمیں، یا لیگیومز وغیرہ ہیں، تو یہ پروٹین ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اسی پروٹین سے ہمارا گوشت، ہماری بونس اور ہمارا اسٹرکچر بنتا ہے۔ سیکنڈ نمبر فیٹ، لپڈس۔ فیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اینیملس کے وہ وائٹ فیٹ ہوتی ہے، جو ہر مسل گروپ لپٹا ہوتا ہے فیشیا کے ساتھ، تو دس از فیٹ۔ اور جتنے ڈیری پروڈکٹس ہیں، گھی ہے، دودھ ہے، مکھن، یہ سب ان سے ہمیں فیٹ حاصل ہوتی ہے، اور یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں اور ایون کے لیگیومز میں فیٹ بھی ہے۔ ہر فوڈ میں یہ تینوں ہوتی ہیں، میں نے پہلے کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم ہے۔ اور تیسرا فوڈ کا گروپ
جو ہماری ڈائبٹیز کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس. ہر وہ چیز جو ہر وہ فوڈ آئٹم جو ہمارے جی آئی ٹی میں جاتا ہے اور گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں. فردر ہم کاربوہائیڈریٹس کو دو میجر گروپ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہیں میٹھے کاربوہائیڈریٹ، چینی، گڑ، شکر، مصری، کھنڈ، یہ کھجور، آپ کے جتنی بھی بیکری آئٹمس میں آپ کو نظر آتی یہ ساری میٹھے کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور جو زیادہ میٹھے فروٹس ہیں جیسے بناناز، گریپس، یہ بھی ان میں بھی گلوکوز فرکٹوز ہوتا ہے. سیکنڈ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اور انفارچونیٹلی وہ ہیں بھی کوئی 70% جتنی ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو وہ پھیکے کاربوہائیڈریٹ ہیں. اور پھیکے کاربوہائیڈریٹ سے مراد تمام قسم کے آلو اور آلو سے بنی ہوئی چیزیں جیسے چپس ہیں، تمام قسم کی اناج سے مراد گندم، باجرہ، جو، جوار. ایک گندم کی روٹی میں 4 چمچے چینی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ صبح سے لے کے رات تک کتنے کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کر رہے ہیں. اور کئی لوگ اپنے بھول پن میں ملٹی گرینز یوز کر رہے ہوتے ہیں، مکئی، باجرہ، جوار. ہر ایک میں آج ہی ابھی گوگل میں جائیں آپ، نیوٹریشن ویلی آف لکھیں، ان سب کی باری کر کے کارن وغیرہ وغیرہ بار لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بس تھوڑا سا ہی فرق ہے. یہ گندم ہے تو اس میں 60 سے 70 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو ان میں 55 سے 60 ہوتے ہیں. صرف چنا ہے جس میں تقریباً 40 سے 50 کے درمیان میں ہوتا ہے. اور پھر چاول اگر آپ اس گندم کی روٹی کے برابر لیتے ہیں تو اس میں زیادہ ہے، اس میں 70 گرام شوگر ہوتی ہے، گلوکوز ہوتا ہے. اب جب ہم اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہر وقت ہم اپنے اندر گلوکوز کا کاربوہائیڈریٹ کا فلڈ برپا کر رہے ہیں. جب بھی سپوز ہم نے روٹی کھائی، وہ جب ہمارے اسٹامک میں جاتی ہے، جی اے ٹی میں جاتی ہے، تو وہ سگنل جاتا ہے برین کو کہ 4 چمچے چینی آ گئی ہے. برین ادھر لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ کے ساتھ اوپر ایک آرگن ہے جس کو پینکریاز بولتے ہیں. پینکریاز کے اندر ویسے بہت سارے سیلز ہیں لیکن ایک بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو انسولین سیکریٹ کرتے ہیں. جب برین کو سگنل ملتے ہیں کہ ہمارے جی آئی ٹی میں روٹی آ گئی ہے، 4 چمچے چینی آ گئی ہے، تو برین اس بیٹا سیلز کو آرڈر دیتا ہے کہ انسولین سیکریٹ کرو. اور انسولین پرپورشنل ٹو دیٹ کاربوہائیڈریٹ جو اس وقت ہمارے سرکولیشن میں پہنچ گیا ہے اس کی سیکریٹ ہوتی ہے. اور انسولین از لائک اے وہیکل ٹرک، وہ گلوکوز کو لے کے جہاں اس نے یوٹیلائز ہونا ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہے. اب جب ہم اتنے زیادہ ہماری سب کانٹیننٹ کی جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں، پاکستان میں جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں کہ ہم صبح بھی روٹی کھاتے ہیں، دوپہر بھی، شام بھی، ہم ساتھ چاول بھی کھاتے ہیں، ساتھ چینی بھی کھاتے ہیں، تو یہ کاربوہائیڈریٹ بجائے بیلنس ڈائٹ کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ میں 70 سے 80% تک جا پہنچتا ہے. اب یہ ایک جب ہم ڈائٹ لیتے ہیں اور وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، ایبزارب ہوتی ہے، اور ایبزارب ہو کے میٹابولائز ہوتی ہے بائی سیلز
اور یہ پاور ہاؤس ہے مائٹوکانڈریا، اور اس سے ہمیں زندگی کی حرارت یا توانائی ملتی ہے، تو اس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی ہمارا میٹابولزم زیادہ، ہمیں اتنی کاربوہائیڈریٹ چاہیے نہیں تھی جتنا یہ برڈن ہر وقت مائٹوکانڈریا پہ پڑتا رہتا ہے۔ اب جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ٹین ایج میں بھی ہوتی ہے، ہم سپورٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور میچور ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جم اور ویسے بھی ہیبٹس اس قسم کے ہیں کہ ہم زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر سیل میں اس کی ضرورت سے زیادہ گلوکوز پہنچ جاتا ہے، اور جب زیادہ گلوکوز جاتا ہے تو اس کی جو انٹرنل ہیمسٹیسس ہے، ایک اس کو جو انوائرمنٹ چاہیے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اور گلوکوز لیں، تو لہذا انسولین گلوکوز لے کے آئی، لیکن وہ سیل ریفیوز کر دیتا ہے، لینے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لاک لگ گیا۔ ایک سیل، دو سیل، تین سیل، پھر جب یہ ملینز تک بات پہنچتی ہے، ٹریلین تک بات پہنچتی ہے کہ وہ ان کے دروازے لاک ہو جاتے ہیں، اور انسولین کے لے جانے کے باوجود گلوکوز سیل کے اندر نہیں جا پاتا، مائٹوکانڈریا کے ذریعے میٹابولائز نہیں ہو پاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گلوکوز کا لیول ہمارے خون میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا میں آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے بتا دوں کہ ہمارا بلڈ 6 لیٹر ہے، اور 80 ملی گرام گلوکوز ہر ڈیسی ایم ایل میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 لیٹر میں 800 ایم ایل ہوگی، اور 6 لیٹر میں تقریباً 5 گرام گلوکوز چاہیے ہوتے ہیں، اور جب کہ ہم لے رہے ہیں ایک، اگر ہم پیپسی یا 7 اپ کوئی لیتے ہیں تو 10-12 گرام تو اسی میں شوگر چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو شوگر لیول بہت زیادہ ہمارے بلڈ میں پہنچتا رہتا ہے، تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ جو سیل کو لاک لگ گیا ہے، ملینز یا ٹریلین سیلز کو، اب وہاں گلوکوز نہیں ابزارب ہو رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، کہ گلوکوز تو جا رہا ہے لیکن وہ سیل میں جا نہیں پا رہا اور ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بلڈ میں اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اگر 100 تک ہوتا ہے تو یہ ایف ڈی اے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا 100 تک ہے تو آپ نارمل ہے، ویسے تو 90 ہونا چاہیے فاسٹنگ بلڈ شوگر، لیکن جب 100 تک ہو جاتا ہے تو آپ ڈینجر میں ہیں، سم تھنگ از رانگ، آپ کی انسولین ریزسٹنس زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور جب آپ کا بلڈ گلوکوز لیول 100 سے اوپر جاتا ہے، 110 120، تو آپ پری ڈائبیٹک ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت جلدی فرینک ڈائبٹیز میں ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کا 125 سے ابو ہو جاتا ہے تو دین یو آر ڈائبیٹک، یا کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ گلوکوز لیول اگر 140 تک ہے تو اٹس اوکے، لیکن 140 سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ پری ڈائبیٹک ہیں، اور اگر 200 سے ابو ہے تو پھر آپ ڈائبیٹک ہیں۔ یہ ایف ڈی اے نے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ ایک ہمیں ایک بارڈر لائن دی ہوئی ہے۔ یہ اگر بلڈ گلوکوز لیول کافی سالوں تک، اور یہ کہانی ایک دن کی نہیں ہوتی، یہ 1 مہینے کی نہیں ہوتی، یہ سالوں کا سفر ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ انسولین سیل لاک ہوتے جاتے ہیں، انسولین ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے، اور ہمارا گلوکوز لیول بڑھتا جاتا ہے۔ جب اتنا زیادہ گلوکوز لیول ہر وقت باڈی میں رہنے لگتا ہے تو اس کو، یہ ایک ہماری باڈی کی ہے ایک سائیکل ہے
کہ جتنی زیادہ گلوکوز لیول ہوگا اتنی زیادہ انسولین سیکریٹ ہوتی ہے اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے. لیکن جب اتنی زیادہ انسولین مثلاً آپ کا گلوکوز لیول 300 پہ پھر رہا ہے تو آپ کی انسولین بھی اتنی ہی 300 کو میٹابولائز کرنے کے لیے سیکریٹ ہو رہی ہے. لیکن انسولین تو سیکریٹ ہو رہی ہے لیکن آگے انسولین ریزسٹنس ہے وہ گلوکوز کو لے کے آتی ہے. تو وہ اب انسولین کے موٹے موٹے 3-4 فنکشن ہیں. پہلا ہے کہ یہ گلوکوز کو ٹیشوز تک پہنچاتی ہے اور ہیٹ پیدا کرتی ہے، زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہے، ہماری توانائی پیدا کرتی ہے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہمارے اندر جتنے باڈی کے کام ہو رہے ہیں وہ اسی کی مدد سے ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ لیول اس کا 200-300 اوپر رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ گلوکوز کو فیٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے، فیٹی ٹیشوز میں دبانا شروع کر دیتی ہے اور ہماری فیٹ ماس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیل پرولیفریشن کرنے لگتی ہے. جب یہ چینجز آتی ہیں کہ سیل پرولیفریٹ کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چینج آتی ہے کہ جو سیل کی یہ جو ہمارے بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندرونی جو دیوار ہوتی ہے اس کو انڈوتھیلیم کہتی ہے، وہ اس گلوکوز لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے اور انسولین لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس پروسیس کو ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں. اور جیسے گلیوں میں کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا ایسا ہی یوں سمجھے کہ یہ اس میں وہ ایتھیروسکلیروسس بلاکیج بنانا شروع کر دیتی ہے. جب ہارٹ کی کورونری آرٹری بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کی یہ کروٹیڈ آرٹریز برین کی کوئی بلاک ہو جاتی ہے تو اسٹروک ہو جاتا ہے، برین اسٹروک کہتے ہیں. اگر آپ کی گردے کی تو وہ رینل وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی کامن ہوتا ہے کہ آپ کی جو گھٹنے سے اوپر جہاں فیمرل آرٹری ہوتی ہے اس میں کلاٹ آ جاتا ہے اور نیچے پوری ٹانگ گینگرینس ہو جاتی ہے. اور اس کی بہت زیادہ ریشو ہے. یہ سرجیکل ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹل میں وارڈ ہے اگر 10 لوگوں کی اپٹیشن ہوتی ہے تو 7 اس ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہمارے وارڈ بھرے پڑے ہیں اسی ڈائبٹک کی کمپلیکیشن کی وجہ سے. جہاں یہ ہمارے مائکرو بلڈ ویسلز جن کی میں بات کر رہا ہوں ان میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو ایک تبدیلی اور آتی ہے کہ یہ بلڈ ویسلز پھر چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ درخت کے ٹیر نہیں ہوتے، یہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر ہمیں نظر نہیں آتے. مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں اور ان کو کیپریز بولتے ہیں. یہ کیپلری ہوتی ہیں جو سیل کو نیوٹریشن سپلائی کرتے ہیں جو اس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جب یہ پروسیس جیسے بڑے بلڈ ویسلز میں ہوا ہے اسی طرح یہ پرولیفریشن جب ان کیپلریز کی والز میں ہوتی ہے تو وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ بند پوری باڈی میں، برین میں، مسلز میں، ہارٹ میں، ایوری ویئر بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ کمرہ جس میں میں بیٹھا ہوں بڑا سٹرانگ ہے، یہ اینٹوں اور سیمنٹ سے بنا ہوا ہے اور ہر قسم کا پریشر بھی برداشت کرتا ہے، ایون کہ اس کے اوپر بھی کمرے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی دیواروں سے اینٹیں کھینچنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ دیواریں کمزور ہوتی چلی جائیں گی اور پھر ایک سٹیج آئے گی کہ یہ کمرہ گر پڑے گا. ایگزیکٹلی یہی کام ہماری باڈی میں ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک مائکرو انجیوپیتھی. ڈائبیٹک شوگر، مائکرو جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، انجیو بلڈ ویسلز، اور پیتھی بیمار ہو جانا، مر جانا، خراب ہو جانا. تو یہ ہے اس کی پیتھوجینیسس کہ یہ کیسے سائلنٹ کلر ہے اور ہمیں اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسے ڈرا دیتے ہیں. ہم مدد کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ کہ آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہر ڈائگنوزس پہ میں بعد میں آتا ہوں. ابھی ہم پہلے ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر کہتے تھے کہ بھئی آپ ایکسرسائز کریں،
آپ فوڈ لیں، آپ ایسی فوڈ لیں جو آپ کے گلوکوز کو ریز نہ کرے، میٹھے کی پابندی کریں، سویٹنر ملا کے چائے کو میٹھا کر لیں. پھر ایسی میڈیسن دے رہے تھے جو گلوکوز لیول کو کم کرے، یعنی بیٹا سیلز کو مجبور کرے کہ وہ زیادہ انسولین سیکریٹ کرے، یا گردوں کے ذریعے گلوکوز کو باہر نکالیں تاکہ گلوکوز لیول کم ہو. لیکن جب آپ اتنا زیادہ، جیسے میں نے آپ کو گنوایا ہے کہ جب آپ روٹی کے ذریعے، چاول کے ذریعے، آلو کے ذریعے اتنا زیادہ آپ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں، تو یہ جو چائے کو میٹھا کرنا اور یہ کام نہیں آتا. گلوکوز کا لیول ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. آپ کے وہ سیلز کو لاک لگنے کا عمل زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. اور نتیجہ پھر جو میں نے آپ کو کمپلیکیشن بتائی ہے یہ ہوتی ہے. 6 سال پہلے ایک نظر پڑی، ایک آبزرویشن ہوئی، جو لوگ ڈائبٹیز پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ جب یہ سرجری شروع ہوئی، میٹابولک سرجری، کہ اگر آپ کا ویٹ بہت بڑھ گیا اور آپ کے ابڈامن سے لپوسکشن کر کے فیٹ کو نکال دیا جاتا ہے، جب وہ نکالا گیا تو وہ جس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہوتی تھی اور ساتھ یہ فیٹ ریموو کرتے تھے ابڈامن سے، تو اس کا ہوتا یہ تھا کہ ان کو بلڈ گلوکوز نارمل ہو جاتا تھا. 3-4 مہینے نارمل رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا تھا. ایک دوسری ریسرچ، یہ جو اینیملز کے ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہوں نے ریسرچ کی ہائبرنیٹنگ اینیملز پہ. ہائبرنیشن کرتے ہیں وہ اینیملز جو 3-4 مہینے وہ چھپ جاتے ہیں زمین میں، سو جاتے ہیں، بالکل وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کھاتے، اور ظاہر ہے کچھ نہیں کھاتے اور ایکسکریشن بھی ان کی نہیں ہوتی، لیکن ان کا میٹابولزم چل رہا ہوتا ہے، ان کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 4 مہینے کے بعد وہ اپنے بلوں سے واپس آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں اور پھر لائف گزارنے لگتے ہیں. اس میکنزم کو ڈاکٹر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں ہمارے علاقے میں سانپ اینڈ مینڈک، یہ بھی ہائبرنیشن کرتے ہیں. تو میں سانپ کا نام اس لیے لوں گا کہ ہم اس کی ہیبٹ سے تھوڑا سا واقف ہیں. ویسے تو پولر بیئر اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب سانپ کی ہیبٹ ہوتا ہے کہ جب یہ نارمل ہوتا ہے تو یہ پروٹین اور فیٹ کھاتا ہے، زندہ چیزوں کو کھاتا ہے. چڑیوں کے گھونسلے میں گھس کے ان کے انڈے کھا جاتا ہے، ان کے بچوں کو کھا جاتا ہے، چوہے کا شکار کر لیتا ہے، یہ ریپٹائلز کو کھا جاتا ہے، اور اس طرح اس کا لائف سٹائل گزرتا ہے. لیکن جب اس کی ہائبرنیشن کا ٹائمز آتا ہے تو اس میں وہ یکدم اپنی فوڈ انٹیک چینج کر لیتا ہے. اب پروٹین فیٹ کی بجائے کاربوہائیڈریٹ لینا شروع کر دیتا ہے، فروٹ لینا شروع کر دیتا ہے. جب اتنی تیزی سے وہ فروٹ اور کاربوہائیڈریٹ لیتا ہے تو اس کے باڈی میں گلوکوز جانا شروع ہو جاتا ہے. تو لیور کی یہ ہیبٹ ہے کہ جب ایکسیسو گلوکوز ہوگا تو ایک خاص پروسیس سے لیور اس کو فیٹ میں، گلوکونیوجینیسس اس کو کہتے ہیں، وہ فیٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب فیٹ پہلے اس کی سکن کے نیچے جاتی ہے، پھر اس کے ابڈامن میں جاتی ہے، پھر آخر پہ اس کے لیور میں جاتی ہے، اور جب لیور میں فیٹ آ جاتی ہے تو اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. پھر وہ سوتا ہے تو 6-8 گھنٹے کے بعد ریورس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو 6-8 گھنٹے کے بعد پھر ہمارا فیٹ برن ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹو پرووائڈ گلوکوز ٹو سیلولر ریسپریشن کے لیے. تو اسی طرح اس سانپ کی بھی پھر وہ فیٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے اور گلوکوز سپلائی کرتی ہے. تو اب ریورس سائیکل چلتا ہے کہ پہلے اس کی سکن سے پھٹ جاتی ہے، پھر اس کے پیٹ بیلی سے پھٹ جاتی ہے، وسرل پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیور سے بھی پھٹ چلی جاتی ہے. اور حیران کن یہ مشاہدہ تھا کہ جیسے ہی لیور سے اس کی پھٹ جاتی ہے اس کا گلوکوز لیول نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کا شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے. اب اس کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی. جب اس کے گلوکوز میں فیٹ آئی تھی تو اس کو ڈائبٹیز ہو گئی تھی، اور جب اس کے لیور سے فیٹ نکل گئی تو اس کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی.
اور اب وہ اس کے باہر نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور پھر وہ وہی اپنی انسٹنکٹ کے ساتھ پروٹین اور فیٹ لیتا رہتا ہے اور اس کا شوگر لیول نارمل ہوتا ہے. پھر اگلا موسم پھر جب دوبارہ آتا ہے تو پھر اسی طرح ہی اس کی ڈائبٹیز فیٹ باڈی میں ڈپازٹ ہوتی ہے جب گلوکوز جب یہ کاربوہائیڈریٹ لینا شروع کر دیتا ہے. جب یہ ریسرچ ہمارے ڈائبٹیز پہ ریسرچ کرنے والے ریسرچر کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہیومن بینگز انسان میں بھی لیور میں فیٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز 2 کے پیشنٹ کے لیور میں فیٹ ہوتی ہے. تو وہ بہت واسٹ اسٹڈی کی گئی ہر نیشنلٹی کے، ہر ایج کے، ہر قومیت کے لوگوں پہ، ہر جسامت کے، اوبیز بھی، تھن بھی، لین بھی، ان کے لیور کے الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین کیے گئے. تو اس کے جب رزلٹ سامنے آئے تو بڑے حیران کن تھے کہ جن لوگوں کو بھی ڈائبٹیز میلائٹس 2 تھی ان کے لیور میں فیٹ تھی، ان کے فیٹی لیور تھے. اور میں ابھی جتنے پیشنٹ دیکھ چکا ہوں آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ 100% کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیور میں فیٹ ہے اور کسی کو نہیں ہوتی. جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ان کا فیٹی لیور نکلتا ہے. اس کے بعد پھر ان ڈاکٹر کے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب ہے جو یہ ریسرچر تھے جو ڈائبٹیز پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ جیسے سنیک نے یا ہائیبرنیٹنگ اینیملز نے سو کے میٹابولزم کے ذریعے اپنی جسم سے فیٹ کو ختم کیا اور لیور سے جب اس کی فیٹ نکلی تو اس کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی. تو اٹ مینس کہ ہیومن میں بھی پاسبل ہے. تو یہ پھر ایک بڑی ریسرچ کی گئی پرزنرز پہ، منکیز پہ اور ڈاگس پہ جو ڈائبیٹک تھے ان کو صرف پروٹین اور فیٹ دی گئی 2 ایئرس کے عرصے میں. تو آہستہ آہستہ بالکل وہی عمل ہوا جو ہائیبرنیٹنگ اینیملز سانپ میں ہوا تھا کہ فیٹ میٹابولزم کے ذریعے پگھلتی گئی. جب لیور سے فیٹ نکل گئی تو ڈائبٹیز ریورس ہو گئی، ختم ہو گئی. اس وقت امریکہ میں، یورپ میں، ڈیولپ کنٹریز میں آپ گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں اور ڈائبٹیز 2 ریورسل ٹائپ کریں تو آپ کو تھاؤزنڈز آف اسپیکر مل جائیں گے، ڈاکٹرز مل جائیں گے، وہ پیشنٹ مل جائیں گے جن کی ڈائبٹیز ریورس ہو چکی ہے. اس کو آپ پاکستان میں ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت سکسیس ہو رہی ہے. میرے بہت سارے پیشنٹ جو انسولین پہ تھے ان کی انسولین ود ان اسپین آف 2 month میرے پاس پورا ڈیٹا ہے جو لینا چاہے انسولین ٹیپر آف کی گئی 2-3 کے بعد 2-3 یونٹ کم کرتے گئے اور الحمدللہ ان کی انسولین ختم ہو گئی ہے. اور ان کا HbA1c ود ان 3 month اگر 9 تھا یا 10 تھا یا دوسرے الفاظ میں ان کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز 200 سے اباو ہوتا تھا یا کھانے کے بعد 300 سے اباو ہوتا تھا تو اب وہ بالکل نارمل ہو چکے ہیں. ان کی HbA1c 6.6 کے قریب آ گیا ہے، 5.5 کے قریب آ گیا ہے کئی کا. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کو ہم نے، جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں بالکل ایسے ہی لیکچر ہر انڈیویجول کو دیا. جو بھی میرے پیشنٹ زیر علاج ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں ہر مریض کے ساتھ اتنا ٹائم بلکہ اس سے زیادہ لگاتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ اس کو خود سمجھ آ جائے کہ میں نے کیوں احتیاط کرنی ہے. آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے آلو نہیں کھانے، آپ نے کوئی اناج نہیں کھانا. ہمارے لوگ مجبور ہیں کہ وہ روٹی کے بہت شوقین ہیں. ہم جب بھی سالن کھاتے ہیں تو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، مارننگ بھی ایوننگ بھی پراٹھے بناتے ہیں، میٹھی روٹی بناتے ہیں. تو اس کا الحمدللہ ہم نے ڈائبیٹک آٹا بنا لیا ہے ریسرچ کے بعد. اور وہ جو روٹی بنتی ہے بالکل گندم کی روٹی جیسی بنتی ہے. تو اب ہمارے پیشنٹ وہ یوز کر رہے ہیں.
چاول یوز نہیں کر رہے، باقی اناج یوز نہیں کر رہے، باقی گندم کی روٹی یوز نہیں کر رہے، لیکن ساتھ اب مزید بہت ساری ریسرچز آ گئی ہیں. میں اپنی یہ ویڈیو کو بہت لینتھی نہیں کرنا چاہتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ فیٹ لیں گے تو آپ کے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جائیں گے، یہ غلط ہے. نئی جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دس از کاربوہائیڈریٹ، کارن جب وہ میٹابلائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول بڑھتے ہیں. اس سے اگر آپ یہ جو لو کارب ڈائٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے یہ نہیں بڑھتے. اور جب آپ لو کارب، اس کو لو کارب ڈائٹ بولتے ہیں نا، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی، آپ جب لو کارب لیتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی فیٹ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب میلٹ ہوتے ہوتے جیسے پریزنر کی ہوئی تھی یا منکیز کی ہوئی تھی، اور آپ کا لیور فیٹ سے خالی ہو جاتا ہے تو آپ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے. اور جب ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ بیلنس ڈائٹ پہ چلتے ہیں، پھر آپ کاربوہائیڈریٹ لے سکتے ہیں لیکن بیلنس. آپ تو بالکل ہی ان بیلنس ہے نا، آپ تو ہم 70% سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں. نہیں، پروٹین، فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس کو برابر مقدار میں لینا چاہیے. آپ ہر ڈیری پروڈکٹس لے سکتے ہیں، آپ خالص گھی لے سکتے ہیں، آپ مکھن لے سکتے ہیں، آپ دہی لے سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ دہی کو ململ کے کپڑے میں تھوڑی دیر کے لیے لٹکا دیں تو تاکہ اس کا پانی نکل جائے. تو یہ جو یوگرٹ ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے. آپ یہ زیادہ استعمال کریں. آپ سلاد زیادہ استعمال کریں. سلاد ایک تو آپ کو فلنس کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ اسٹامک میں جاتی ہے، اور جب سگنل جاتے ہیں، جب ہمارا معدہ بھر جاتا ہے تو برین کو سگنل جاتا ہے کہ بس اب کافی کھا لیا، یعنی یہ ایک فلنس ہوتی ہے. دوسرا یہ جیسے فش کی میش ورک نہیں ہوتی، ایسے ہی ہمارے اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں یہ میش ورک بنا لیتی ہے، جس سے جو گلوکوز ہوتا بھی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتے بھی ہیں، تو وہ سلو میٹابلائز ہوتے ہیں، سلو ایبزارب ہوتے ہیں اور گلوکوز کا لیول بڑھ نہیں پاتا. آپ بڑا گوشت کھائیں، بیف کھائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مٹن کھائیں، آپ ان کے بنے ہوئے کوئی پروڈکٹ کھائیں. آپ فش تو ہفتے میں 2 دفعہ لازمی کھائیں، کیونکہ اس میں اسینشیل امینو ایسڈز ہوتا ہے. اس میں ایسے فیٹی ایسڈز اسینشیل اس لیے نام دیا گیا ہے کہ اس میں ایسے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو نارملی ہمیں باقی پروٹین اور فیٹ سے نہیں ملتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو فش ہے وہ الجی کھاتی ہے، اور الجی سے اومیگا 3 ملتا ہے، اور وہ فش میں وہ الجی جب وہ ڈائجسٹ ہو کے اس میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور پھر فش کھانے سے ہمارے اندر وہ اومیگا 3 آتا ہے. اور اومیگا 3 بہت ہیلدی چیز ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. وہی یہ پھر میں پوری ڈیٹیل کسی وقت اگلی ویڈیو میں یہ سارا ایکسپلین کر دوں گا. اس وقت میں شارٹ ہر چیز کو ٹچ کرتا جا رہا ہوں. آپ دودھ کم پئیں، کیونکہ دودھ جب باڈی میں جاتا ہے تو گلوکوز میں چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے رسک نہیں لینا. ہم نے 5-6 مہینے کوشش کرنی ہے کہ گلوکوز کم سے کم جائے. ہمارا جو فیول وہ پروٹین اور فیٹ کے ذریعے ہو. آپ جب پروٹین اور فیٹ لے رہے ہیں تو ساتھ یہ دوسری فوڈ جس میں نہیں ہے یہ کاربوہائیڈریٹ، لیکن پھر بھی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاربوہائیڈریٹ ہے. جب آپ پروٹین، فیٹ یہ لیتے ہیں، یہ سلاد وغیرہ ویجیٹیبلز لیتے ہیں، تو وہ جیسے رش ہو نا تو اس میں سے آپ اندر نہیں جا سکتے. تو ایک تو یہ میش ورک پریکٹیکل بیریئر بن جاتا ہے آپ کی اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں. دوسرا ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے پروٹین فیٹ کو، تو جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے بھی ہیں وہ ان کو
چانس جلدی اندر ایبزارب ہونے کا نہیں ملتا، وہ سلو ایبزارپشن ہوتی ہے، تو گلوکوز لیول اپ نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کوئی بھی مجھ سے، میرا موبائل کنٹیکٹ نمبر ہے 0301-855-1947، یاد رکھنا آسان بھی ہے، 855-1947 ہمارا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہے، انڈیپینڈنس ایئر ہے۔ تو آپ مجھ سے وہ یہ ڈائبٹک آٹا لے سکتے ہیں اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ڈائبٹک آٹا کی بیک پہ میں نے پوری یہی جو آپ کو سمرائز کیا، پورا ایک شیڈول دے دیا کہ آپ ناشتے میں کیا کھائیں، آپ دوپہر کیا لیں، رات کو کیا لیں، یعنی یہ قسم کی یہ کیٹو ڈائٹ ہے، لیکن کیٹو کا مقصد ہوتا ہے ویٹ ریڈیوس کرنا، لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، ہم نے لیور سے فیٹ کو میٹابولائز کرنا ہے، برن کرنا ہے، فیٹی لیور کو ختم کرنا ہے، اور جب انشاءاللہ فیٹی لیور ختم ہو جائے گا تو ہم ڈائبٹیز فری ہوں گے۔ بالکل ذہن میں کسی کی بات خاطر میں نہ لائیں، آج کل ریسرچ کا دور ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ گوگل پہ جائیں، آپ ڈائبٹیز ٹو ریورسل ٹائپ کر کے آپ ان لوگوں کے جو بڑے بڑے ریسرچر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، ایون کہ دور کیوں جاتے ہیں، انڈیا میں اتنے لوگوں کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی ریورس ہو جائے گی۔ انڈیا میں ڈائبیکسی والے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میں پاکستان میں ایک نئے اسٹائل سے کام کر رہا ہوں کہ میں نے ایک روٹی کا خوبصورت آلٹرنیٹ دے دیا ہے۔ میرے اپنے اسی یوٹیوب پہ وہ روٹی بنا کے میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے کہ یہ کیسے کیسے بنتی ہے اور اس کی کیسی شکل ہوتی ہے۔ آپ یہ روٹی استعمال کریں، اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم کیک رس، ڈبہ روٹی، سویٹ، تاکہ کوئی محرومی نہ رہے آپ کے دل میں، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، اور ہم بہت جلد بڑی بڑی بیکریز پہ ڈائبیٹک کارنر بنا کے یہ ساری سویٹ پرووائڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی اپنے محور میں رہ کے خدمت کرنے کی استطاعت اور ہمت دے۔ میرا تو یہ اصول ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔